آج جو آیتیں پڑھی گئی اس میں دو پیغمبروں کا تذکرہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم پر ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم سے ان کی رشتہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ایک علاقہ ہے صدوم، اس سٹی کی طرف ان کو بھیجا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، برائیوں سے روکا، لیکن قوم برائی سے رکنے کے بجائے جرأت اور جسارت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ قوم لوط جس جگہ علاقے میں آباد تھی، صدوم کا علاقہ، آج اسے انگریزی میں اس کے قریب جو سمندر ہے اسے ڈیڈ سی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر یا کچھ دنیا کی جغرافیہ کی معلومات اگر آپ کو ہوگی تو ڈیڈ سی کی ضرور معلومات ہوگی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم وہیں آباد تھی اور مختلف بیماریوں میں مبتلا تھی۔ ایک بیماری جو بدترین بیماری تھی کہ ایک مرد سے ضرورت پوری کرے، جس کو لواطت کی بیماری کہتے ہیں، وہ اس قوم میں سب سے پہلے رائج ہوئی۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں اسے ہم جنس پرستی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نظام بنایا کہ ایک انسان کی خواہشات کی تکمیل کا جائز طریقہ نکاح ہے، زنا بھی نہیں ہے۔ بغیر نکاح کے ضرورتوں کا پورا کرنا زنا ہے۔ شرعی طریقے سے نکاح کر کے خواہشات پورا کرنا نکاح ہے۔ نکاح کو اسلام نے پسند کیا، اللہ نے زنا کو پسند نہیں کیا۔ زنا سے بھی ایک بری چیز ہے، وہ ہے لواطت، کہ ایک انسان اپنی ضرورت ایک مرد سے پوری کرنے لگ جائے۔ ہمارے زمانے میں بھی یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ عام ہو رہی ہے، حتیٰ کہ اب لوگ بڑی جرأت اور جسارت کے ساتھ شادیاں بھی کرنے لگ گئے۔ ایک مرد سے شادی کرنے لگے۔ اب حکومتوں کی طرف سے اس کو آزادی تصور کر کے قانون بنائے جا رہے ہیں، اور انسان کو اس کی آزادی سمجھ کر یہ آزادیاں دی جا رہی ہیں کہ ایک انسان کی یہ پرسنل لائف ہے، اسے اجازت دی جانی چاہیے۔ نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا عذاب پہلے بھی آتا رہا ہے اور آج بھی اس کے خطرے زیادہ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جس قوم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، ان میں یہ لواطت کی بیماری تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے تھے یہ برائی ہے، بدترین بیماری ہے، اس سے انسان فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور انسان کو کبھی سکون حاصل نہیں ہو سکتا، یہ غیر فطری طریقہ ہے۔ یہ طریقہ تو جانوروں میں بھی موجود ہے۔ جو انسان جس بیماری میں مبتلا ہے، وہ تو جانوروں میں بھی، جس کو ہم جانور سمجھتے ہیں، ان میں بھی یہ بیماری موجود نہیں ہے۔ انسانوں میں یہ بیماری آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے۔ اسی قوم میں سود خوری بھی عام تھی، شراب بھی عام تھا، گانا بجانا بھی عام تھا، کبوتر بازی بھی تھی، ڈھیلے پھینکنا بھی تھا۔ گزرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو لوگ پتھر پھینک کر ستاتے تھے، سیٹی مارنا، ریشمی کپڑے پہننا، اس قوم کی یہ عام طور پر بیماریاں تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام سمجھاتے رہے، قوم نے سمجھا نہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ آئی، یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام کو، ان پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ یہ سارا مضمون سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74 میں اور 75 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں انبیاء کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ پڑھا، ابھی حضرت لوط کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت نوح کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت داؤد و سلیمان کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت ایوب کا تذکرہ ہے۔ ابھی انبیاء کا تسلسل کے ساتھ تذکرہ کر کے انسانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد عربی بھی ایک رسول ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں ایک ہی رسول ہیں، اس سے پہلے رسول آئے، قومیں آئی، اللہ کے پیغمبر آ کر اللہ کا پیغام لوگوں کو دیتے گئے۔ تمہیں اس کی تاریخ پر نظر رکھنی چاہیے۔ حضور پر ایمان لانا اس وقت بہت آسان ہے اگر اس کے سامنے انبیاء علیہ السلام کے آمد کا تسلسل اس کے سامنے رہے۔ حضرت آدم بھی آئے، حضرت نوح بھی آئے، حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت داؤد و سلیمان آئے، حضرت موسیٰ ہارون آئے، حضرت عیسیٰ آئے، کتنے پیغمبر آئے۔ حضور بھی اس دنیا میں تشریف لائے یہ پیغام دینے کے لیے کہ میں اللہ کا لاسٹ میسنجر ہوں۔
ان دو آیتوں میں حضرت لوط کا تذکرہ ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو حکمت کا علم اور علم نبوت عطا فرمایا۔ حکمت عقل مندی کی باتوں کا نام، سمجھداری کی باتوں کا نام حکمت ہے۔ حکمت ایسی باتوں کا نام ہے جس سے دل بدلتا ہے اور فکر بدلتی ہے، انسان سوچنے لگتا ہے، اس کا راستہ بدلنے لگتا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس احسان کو یاد دلایا کہ جو حضرت لوط پر کیا گیا، کہ ہم نے لوط کو بچایا ایسی بستی سے جس کے رہنے والے گندے کام کرتے تھے۔ گویا کہ یہ پوری تاریخ کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس بستی سے بچا لیا جس بستی میں برائیاں کی جاتی تھیں۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام جہاں تھے وہاں آس پاس قریب 7 بستیاں تھیں۔ صرف ایک بستی کو چھوڑ کر کے جس میں حضرت لوط رہتے تھے، اطراف کی 6 بستیوں کو تہ و بالا کر دیا، مٹا دیا گیا، صفحہ ہستی سے ختم کر دیا گیا۔ اللہ کا پیغام آنے کے باوجود ایک آدمی اللہ کی نافرمانی جرأت اور ہمت سے کرے، اللہ کو جلا لاتا۔ ایک آدمی خواہش نفس سے گناہ کر رہا، پھر اللہ کے یاد آنے پر توبہ کر رہا ہے، اللہ کو پسند ہے یہ ادائیں۔ ایک آدمی اللہ سے ڈرے بغیر، اللہ کی طاقت کو ڈرے بغیر، جرأت اور جسارت کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرے اور اسے شرم حیا بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ ہاں، انسان سے گناہ ہوتا ہے، پھر انسان توبہ کرتا ہے، ایسا انسان اللہ کو پسند ہے۔ جو انسان گناہ کرتا ہے پھر جرأت کے ساتھ کرتا ہے، سب کے سامنے کرتا ہے اور کر کے بھی شرماتا نہیں، ندامت اور شرمندگی اس میں پیدا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان کی برائی قرآن میں بیان کی گئی، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ لوگ جو برائی کر رہے ہیں سب سے بدترین برائی میں یہ مبتلا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہے، مگر شرم و حیا کے بغیر ایک آدمی نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ بڑے سخت ناراض ہوتے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ حقیقت یہی ہے، جس کو اللہ کی رحمت میں مل جائے وہ دنیا میں بھی بچے گا، آخرت میں بھی نجات پائے گا۔ رحمت کا ملنا ضروری ہے، یہاں رحمت کا لفظ استعمال ہو، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے لوط کو، حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ جانتے ہو حضرت لوط کون تھے؟ اِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، حضرت لوط علیہ السلام نیک لوگوں میں سے تھے۔ پھر آیت نمبر 76 میں اور 77 میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، 950 برس تک انہوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، وہ پیغمبر کو ستاتے، مذاق اڑاتے۔ اب ظاہر ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 کم 1000 برس تک ایک پیغمبر محنت کر رہے ہیں۔ جس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں وہاں کوئی ندی نہیں، نالا نہیں، سمندر نہیں۔ اب اللہ کا حکم آ رہا ہے آپ کشتی بنائیے۔ اب بہت دیر ہو گئی، ستاتے ستاتے پیغمبر بھی تھک گئے، اب دعائیں مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار میری مدد فرما دے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہیں سزا ملنی چاہیے۔ اب یہ بھی کافر ہیں، ان کی نسلیں بھی کافر رہی، اب ان کی جو اولادیں ہوں گی ان کی بھی ایمان لانے کی کوئی امید نہیں، اے اللہ اب میری مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنائیے، حضرت نوح کشتی بنانے لگے، لوگ مذاق اڑانے لگے، یہ کشتی کبھی ریت میں چلے گی، یہاں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، نہ پانی ہے، یہ کشتی کس پر چلے گی؟ حضرت نوح تو اللہ کے حکم پر کشتی بنا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو جلال آیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا، اللہ کو جلال آیا۔ انسانوں نے سوچا کہ ہم پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کر اپنی جان کی حفاظت کریں گے۔ حضرت نوح لوگوں کو بولتے رہے، لا عاصم اليوم، آج تم میں سے کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی پہاڑ کی بلندی پر جا کر بھی بچ نہیں سکتا۔ اب لوگ پہاڑوں کی بلندیوں پر گئے مگر پانی بڑھتا چلا گیا، لوگ بہتے چلے گئے۔ کشتی میں جتنے ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا،
یہ صرف دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اشارے کر کے نصیحت کی ہے۔ وَنُوحًا، یاد کرو حضرت نوح علیہ السلام، اذ نادا من قبل، اس سے پہلے یعنی حضرت لوط سے پہلے اور بہت پہلے زمانے میں حضرت نوح نے بھی اللہ کو پکارا تھا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعائیں قبول کی۔ ہر مشکل گھڑی میں پورے دل کے ساتھ جو آدمی اللہ کو پکارتا ہے اس کی پکار قبول ہوتی ہے۔ یہاں اشارے بتائے جا رہے ہیں، مانگنے والے کو پورے جزم و یقین سے مانگنا چاہیے، جس سے مانگ رہا ہے اس سے قبولیت کا یقین بھی کرنا چاہیے۔ پیغمبر ہاتھ اٹھاتے مانگتے یقین سے مانگتے ہیں۔ فاستجبنا لہ، یہ بتا دیا گیا حضرت نوح نے ادھر مانگا، ہم نے قبول کیا۔ فنجیناہ واہلہ من الکرب العظیم، ہم نے نوح کو نجات عطا کر دی، ہم نے نوح کے فیملی کو، ایمان لانے والوں کو بڑے کرب کی، بڑی گھبراہٹ کے موقع سے، ہم نے بڑے طوفان کے موقع سے ان کو بچا دی۔ الکرب العظیم سے مراد وہ بڑا طوفان ہے جس میں کوئی بچ نہیں سکا سوائے ان چند لوگوں کے جو کشتی میں سوار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حقیقت بتائی، ایک پیغمبر آتے ہیں، پیغام سناتے ہیں، لوگ انہیں ستاتے ہیں، خدا کے میسج کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ قوم کو سزائیں دیتا رہا۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے نوح کے لیے بدلہ لیا اس قوم کے سے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ حضرت نوح پیغمبر تھے، انہوں نے میسج دیا، قوم نے نہیں مانا، اب اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا ہے، تم نے نوح کو ستایا، نوح پر ظلم کیا، اب اللہ تعالیٰ نے جھٹلانے والوں کو سزائیں دی۔ انہم کانوا قوم سوء، اب اس قوم کی بھی برے اعمال کی وجہ سے برائی بیان کی گئی، یہ بری قوم تھی، اس کا کیا اینڈ ہوا، انجام کیا ہوا؟ فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ